پاکستان میں مختلف اسلامی جماعتیں ہیں، نو ڈاؤٹ سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے، لیکن اسلامی جماعتیں آپس میں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر جب دین کے لیے کام کریں سب اکٹھے ہو کے الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں؟ جس طرح پہلے ایم ایم اے بنی، مولانا کے ساتھ بھی آپ کے اب اس طرح سے مراسم نہیں ہے جو پہلے ایک دور میں رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے دیکھیے، ایک تو احمد صاحب، ایک ہے مسئلے کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے دینی جماعت، ٹھیک ہے، نہیں جماعت اسلامی کو سمجھیے کہ یہ کوئی مسئلے کی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ لسانی جماعت ہے، بالکل، ہم ایک دینی جماعت ہے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا لوگ اس کے جماعت اندر کے موجود ساتھ ہیں، جا سکتا ہے، بالکل، کسی بھی منصب اور ذمہ داری تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر؟ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لینے والے جماعتیں اس وقت ہے، جس طرح جے یو آئی ہے، جی جی، تو گزشتہ 5 سال انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر سیاست کی، جی بالکل، تو یہ تو ناممکن تھا نا کہ 5 سال وہ نواز شریف کے ساتھ رہے، زرداری صاحب کے ساتھ رہے، اور اچانک الیکشن کے دن وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لے۔ اس لیے پھر الیکشن میں جدا ہو گئے، اب پھر دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چونکہ جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادوں میں شرکت کی، جی، یعنی پاکستان قومی اتحاد، آئی جی آئی، پھر متحدہ مجلس عمل، ان تمام تجربات کی روشنی میں ہم نے طے کیا کہ قوم ہمیں سپورٹ کرے اور اتحادوں کی سیاست میں ہم اپنے انقلابی ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے جب ہم اتحاد میں جاتے تھے تو کہیں 15-20 سیٹوں پر حصہ لیتے تھے، اس بار ہم نے 750 سیٹوں پر حملہ لیا، ہمیں پہلے سے ڈبل ووٹ ملا ہے، اور ہمارے کارکن اتنا اس وقت پرجوش ہے، خوش ہے کہ ہمارا ترازو عام ہو گیا، ہمارا جھنڈا عام ہو گیا، ہمارا انقلابی منشور عام ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتحادوں کے نتیجے میں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارا اتحاد ہو نواز شریف کے ساتھ جی، تو کام وہ کرتا ہے، جواب میں دیتا ہوں، اگر زرداری کے ساتھ ہو تو کام وہ کرتا ہے اور جواب میں نے دینا ہے، متحدہ مجلس عمل میں کام مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جواب میرا، اور اپنا بھی، اور خاص کر آپ جیسے اینکر اور صحافی بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے یہی طے کیا کہ ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے اعمال کا جواب اپنی قوم کے سامنے دیں گے۔ آپ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اتحاد کے قائل نہیں ہیں؟ اگر جماعت اسلامی کو ایک اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں آگے اور حکومت بنانے کے لیے آپ مجبور ہیں کہ ایک اور پارٹی کو ساتھ ملانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا کیا؟ دیکھیے، اس میں آپ کا ایک انقلابی نظریہ ہے، ایک انقلابی ریفارمز پروگرام ہے آپ کے ساتھ، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ایجنڈے پر آپ کے ساتھ کون زیادہ قریب تر ہے یا 100% متفق ہے، تو جو زیادہ قریب تر ہو آپ اس کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن ہے اس وقت جب آپ ایک تعداد میں وہاں پر پہنچ جائے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں اسمبلیوں میں پہنچ بھی جائیں تب بھی ان اتحادوں میں سے کسی میں ہم شامل نہیں ہوں گے اور اپوزیشن کا رول ادا کریں گے۔ اب جب ہم قومی اسمبلی میں نہیں ہیں تو ہمارا عزم ہے کہ گلی اور کوچوں میں، چوک اور چوراہوں میں عوام کی ترجمانی کریں گے اور عوام کی بات کریں گے۔ قاضی حسین احمد صاحب بہت مقبول لیڈر تھے، لیکن کبھی بھی کسی سروے میں وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ، دوسرے پہ نہیں آئے۔ ابھی الیکشن سے پہلے جتنے بھی سروے آئے ان میں آپ تیسرے نمبر پہ، بڑے اتھینٹک۔ جو آپ کو یہ مقبولیت کیسے ملی ہے؟ یہ ہماری اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم نے اپنائی ہے جی، کہ اتحادوں سے باہر ہم نکل آئے ہیں۔ ٹھیک اگر ہے، میں کسی اتحاد کا حصہ ہوتا تو ظاہر ہے اس اتحاد کی مقبولیت ہوتی، میری تو نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب علیحدہ ہو گئے تو اب لوگ جماعت اسلامی کو ڈسکس کر رہے ہیں، بس دعائیں دے رہے ہیں یا دعائیں دے رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو دے رہے ہیں۔ لیکن اتحادوں کی صورت میں ہمارا نام بھی دب جاتا ہے، ہمارا نشان بھی دب جاتا ہے، ہمارا جھنڈا بھی دب جاتا ہے۔ پہلی بار یہ ہوا کہ جماعت اسلامی چترال سے لے کر کراچی کے گوٹھوں تک اور سندھ کے گوٹھوں تک اور گوادر تک اور خاران اور فاران تک ہر جگہ جماعت اسلامی ہے، خواہ کہیں 5,000 ہے، کہیں 10,000 ہے، کہیں 20,000 ہے، کہیں 50,000 ہے، لیکن جماعت اسلامی۔ تو میں اس پر اس لیے خوش ہوں کہ جماعت اسلامی ایک مقبول پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ الیکشن ہارا ہے لیکن ہمت نہیں۔ جماعت اسلامی جب آئے گی تو کیا مکمل اسلامی نظام نافذ کرے گی؟ کوئی ایسا ارادہ ہے آپ کا، یا آپ ماڈرنزم کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اگر نوجوانوں کی بات کریں، نوجوان چاہتے ہیں یار کبھی مووی بھی دیکھنی چاہیے، ملک میں فلمیں بھی ہونی چاہیے، گانوں کے لیے کنسرٹس بھی ہونے چاہیے، کوئی آؤٹنگس کے لیے ایسی پلیسز بھی ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی ہلا گلا ہو جائے۔
نہیں جماعت اسلامی کی حکومت سب سے زیادہ ماڈرن حکومت ہوگی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ یورپ کے ممالک سے بھی زیادہ ماڈرن حکومت ہوگی، اور عام آدمی اس پر فخر کرے گا۔ باقی جب آپ ڈراموں کی بات کرتے ہیں یا اس طرح، تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، البتہ اس کا ہم ایک سمت مقرر کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ایک ڈرامے کے نتیجے میں ہم دنیا کو، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ساری دنیا، 8 ارب انسان ہیں ہم، ایک گلوبل ویلیج ہے، اور ابھی تو ہمارے ساتھ موقع ہے کہ ہم دنیا کے 8 ارب انسانوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ وہ ڈراموں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ لٹریچر کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ ابلاغ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ فلموں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہر اتھینٹک چیز کو استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے۔ اور نوجوانوں کی شادی صرف ایک ہی کروائیں گے یا ملٹیپل شادیاں کروائیں گے تاکہ نوجوان جماعت کو ووٹ دیں؟ آپ یہ لازم کریں گے جی 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے تو نوجوانوں کے لیے ذرا سہولت ہونی چاہیے کچھ؟ دیکھیں موجودہ مہنگائی میں جب آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے رنگ زرد ہو جاتے ہیں۔ اگر حالات ٹھیک ہو گئے، جماعت اسلامی کے آنے سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر جو حکومت ہے وہ ذمہ داری نبھائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، یہ بالکل ہر فرد کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور ذاتی معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ملکوں میں ہم نے سنا ہے، ایسی خبریں دیکھی کہ اگر دوسری کریں گے تو کچھ سہولت ملے گی، گورنمنٹ کچھ پیسے دے گی۔ یہ ان لوگوں کا وہ ہے نا جہاں نوجوان کم ہو گئے ہیں۔ جی جی، ہمارے ملک میں تو 65% سے زیادہ نوجوان ہیں، جی جی، لیکن بہرحال ایک ذاتی معاملات میں ریاست کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ریاست سزا تو نہیں دے گی نا؟ جیسے نا کہ دوسری شادی کہیں پہ ایسا قانون بھی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے، یہ تو جماعت اسلامی ختم کرے گی نا آگے؟ اجازت ضروری نہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں آپ کے دل میں کچھ میری خواہش موجود ہے۔ نہیں، میری اہلیہ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نوجوان نسل کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ تو ملیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے اہلیہ کو پیغام دیا کہ میرا توبہ ہے، جی بالکل، تو آپ کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے توبہ کر لیں گے۔ بس لاسٹ تھوڑا سا سیریس کوسچن آپ سے، کہ اس الیکشن میں جتنے امیدوار جماعت اسلامی نے کھڑے کیے، اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنے امیدوار نہیں دیکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کہ آپ کے پاس امیدوار نہیں ہوتے تھے یا وسائل نہیں تھے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، پہلے ہم اتحادوں کا حصہ تھے نا جی، تو اگر کوئی 60% کسی ایک پارٹی کو تو آپ کو 40% حصہ ملنا تھا۔ اس بار ہم آزاد تھے ہر جگہ اپنی امیدوار کھڑا کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ پریشان حال عوام ہے، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں، اوپر سے الیکشن میں یہ ہو گیا ہے، ووٹر کو پتا ہے میں جسے ووٹ ڈال کے ہوں اسے نہیں ملا، ان مہنگائی کے دور میں کیا کرے عوام؟ عوام کو میں ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر، تو مل کر اپنے آنے والے کل کو آج سے بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرے تو ہم اچھا مومن کہلائیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ مہربانی۔